ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ کو بتایا جائے کہ سال بھر میں کیے گئے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ایک عظیم موقع آپ کے سامنے ہے تو کیا آپ اسے ضائع کریں گے؟ ایک ایسا دن جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک ایسا دن جسے اللہ تعالیٰ نے تاریخ اسلام میں خاص مقام عطا فرمایا، اور ایک ایسا دن جس میں روزہ رکھنے والے کے لیے عظیم اجر کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ ہے یوم عاشوراء۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عاشوراء کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کیا فرمایا، اور ہم اس دن کو قرآن و سنت کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عاشوراء عربی زبان کا لفظ عشر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10۔ یوم عاشوراء محرم اور حرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ محرم اور حرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ محرم انہی عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کی اہمیت صرف اسلام کے بعد شروع ہوئی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ دن انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ سوچئے، یہ دن اللہ کی نصرت، نجات اور حق کی فتح کی یاد دلاتا ہے۔ اب آئیے اس فضیلت کی طرف جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عاشوراء کی محبت پیدا فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر! صرف ایک دن کا روزہ اور 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کی امید، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کون ایسا ہے جو لغزشوں سے محفوظ ہے؟ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ عاشوراء ان دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ عاشوراء کے روزے سے مراد صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سود، ظلم، جھوٹ، دھوکہ یا دیگر بڑے گناہوں میں مبتلا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور خالص توبہ بھی کرنی چاہیے۔ عاشوراء کا روزہ گناہوں کی معافی کا عظیم ذریعہ ہے، لیکن یہ توبہ کی ضرورت کو ختم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشوراء سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے مواقع کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی روزے کی اتنی فضیلت تلاش کرتے نہیں دیکھا جتنی عاشوراء کے روزے کی فضیلت کی تلاش کرتے تھے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ عاشوراء کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر اہم تھا۔ اگر ہم واقعی سنت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ
یا اس کے ساتھ ایک اور دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی سکھایا کہ مسلمانوں کی عبادات میں ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ علماء اکرام نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 10ویں کے ساتھ ایک اور دن شامل کیا جائے۔ عاشورہ صرف ایک روزہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کبھی شکست نہیں کھاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو ظاہری حالات نا امیدی دکھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، سمندر راستہ بن گیا، فرعون غرق ہو گیا اور حق غالب آ گیا۔ یہی پیغام آج بھی زندہ ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں، جب حالات خراب ہوں، جب راستے بند محسوس ہوں، تب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے پریشان کیا ہوا ہے، کسی کے گھر میں مسائل ہیں، کسی کے دل میں خوف ہے۔ عاشورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ یقین ہی مومن کی اصل طاقت ہے۔ یہ دن شکر کا دن بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو صرف زبان سے شکر ادا نہ کریں، بلکہ عملی شکر بھی ادا کریں۔ نماز، روزہ، صدقہ اور نیکی شکر کے بہترین طریقے ہیں۔ بعض لوگ اس دن ایسے اعمال اختیار کر لیتے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی اصل نہیں۔ کچھ لوگ اسے محض رسم و رواج کا دن بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اصل معیار صرف قرآن اور صحیح سنت ہے، لہذا ہمیں ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس کی کوئی معتبر شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر آپ عاشورہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سچی توبہ کریں، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنائیں، دلوں سے نفرت نکال دیں۔ یہی اعمال عاشورہ کی حقیقی روح کے مطابق ہیں۔ ایک لمحہ غور کیجیے، شاید یہ عاشورہ ہماری زندگی کا آخری عاشورہ ہو، شاید اگلے سال ہم اس دنیا میں نہ رہیں، شاید یہ وہ موقع ہو جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے اس دن کو معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یوم عاشورہ صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، یہ ایمان کی تازگی کا دن ہے، یہ اللہ کی رحمت کا دن ہے، یہ توبہ کا دن ہے، یہ شکر کا دن ہے، یہ امید کا دن ہے، اور یہ اس یقین کی یاد دہانی ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ لہذا عہد کیجیے کہ اس عاشورہ کو غفلت میں نہیں گزاریں گے، روزہ رکھیں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشورہ کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن فرمائے، اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عاشورہ کی صحیح اور مسنون تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔